والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات بے عیب کے لیے کہ جس نے انسانوں میں ایسے افراد قرار دیے جو ہماری مدح کرتے ہیں اور ہماری مصیبتوں پر مرثیہ پڑھتے ہیں. عالم انسانیت قتل و خون کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ہلال نقوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ عالم انسانیت قتل و خون کے واقعات سے بھری پڑی ہے، مگر کسی واقعے کی اہمیت کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ اس واقعے نے کتنا شور پیدا کیا، یا اس واقعے نے زندگی کی کتنی تنابیں اکھاڑ کے پھینک دیں، یا اس واقعے کے نتیجے میں کتنی تلواریں نیام سے ابل پڑیں، یا اس واقعے کے نتیجے میں کتنے انسانی جسم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوئے، بلکہ کسی واقعے کی اہمیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس واقعے نے صداقت اور حق کے کتنے پہلوؤں کو روشن کیا. کسی عزیز کا انتقال ہو جائے نہایت رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، مگر گردش ایام کی گرد اس کو دھندلا کر کے رکھ دیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عارضی غم تھا جو چلا گیا، مگر جو انسان صداقت کو قائم کرنے کے لیے خدا کو اپنی جان سپرد کرے اور اپنا گھر بار لٹا دے نا، تو پھر اس کا غم نہیں رہتا، ہر سچے، حساس اور غیرت دار انسان کا غم بن جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے ہاتھ بھی خطا کر دے نا تو تب بھی وہ انسانیت کے مردہ ضمیروں کو دستک دیتا رہتا ہے. میر انیس کے مرثیے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہی انسانوں سے ہم ملتے ہیں. میں جوہر عباس جوہر کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آ کے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں ایک چاہ رہا تھا کہ میر انیس کے حوالے سے گفتگو کروں، قطعاً نہ گنجائش ہے نہ موقع ہے، وقت بھی کم ہے، اور آپ یقین کریں کہ کوئی آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی 1.5 گھنٹے کا مرثیہ پڑھنے آؤں، نہیں، 35 سے 40 منٹ کا مرثیہ اور زحمت تمام. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے نا، مجھے بہت سارے ایسے نوجوان ملے، وہ کہتے ہیں ہم سننا چاہتے ہیں میر انیس کو، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو بقول ضمیر اختر نقوی صاحب سے میری بات ہوئی تو کہنا کہ بھیا مرثیہ پڑھو نہیں، اب تم پڑھاؤ، خود سمجھو اور اس کو پڑھاؤ. میں شروع کر رہا ہوں مرثیہ سے پہلے 2 رباعیات، اور میں بھول نہیں سکتا اپنی تائی مرحومہ کو جو محرک تھی. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تم مرثیہ پڑھو. میرے دادا پڑھتے تھے اور میرے والد صاحب پروردگار ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. مظہر بھائی موجود ہیں، مظہر بھائی نے سب سے پہلے مرثیہ میں نے ان کے گھر پڑھا، پھر مرثیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اقبال کاظمی مرحوم کی طرف سے میں پڑھتا رہا، اور پھر یہ 10 سال کا سلسلہ جو ہے وہ میں منقطع ہوں مرثیے سے. جوہر عباس نے کہا کہ مرثیہ پڑھیں آپ. ان کے کہنے پہ مجھے ہمت ہوئی مرثیہ پڑھوں. سوچا کون سا مرثیہ پڑھوں میر انیس کا. پھر دماغ میں آیا کہ 10 سال کی ندامت کو پورا کیسے کروں گا. تو ندامت نے مجھ سے کہا کہ حر کا ہاتھ تھام لے اور حسین کی بارگاہ چلے جا. تو میں نے جناب حر علیہ السلام کے مرثیے کا انتخاب کیا. آپ لوگ مل جل کے درود پڑھیں تو ایک رباعی سناؤں آپ لوگوں کو. میر انیس نے اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں لکھنؤ میں پہلی مجلس پڑھی تھی، اس میں جو رباعی پڑھی تھی وہ سناتا ہوں آپ کو پہلے. جوہر بھائی تو سن چکے، ان کو اور والد صاحب کو تو سنانا نہیں ہے، ان سے دعائیں لینی ہیں بس. میر انیس کہتے ہیں کہ بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل عالم صاحب معراج ملا. بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل عالم صاحب معراج ملا. ارے منبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل عالم صاحب معراج ملا. منبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. ڈاکٹر ہلال نقوی میرے دادا استاد ہیں، کیونکہ جوہر بھائی کے بھی استاد ہیں. ہلال نقوی کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں،
کہ جتنی مدح اہل بیت اردو شاعری میں ہوئی ہے نا، فارسی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، عربی بھی نہیں کر سکتی. کہہ رہے ہیں کہ ہر ظرف ہر ایک حرف کی سیری ہو جائے، ہر ظرف ہر ایک حرف کی سیری ہو جائے، الفاظ کا انجام بقیری ہو جائے. ہر ظرف ہر ایک حرف کی سیری ہو جائے، الفاظ کا انجام بقیری ہو جائے. یہ حال رہا منقبتوں کا جو ہلال، ممکن ہے کہ اردو بنصیری. جب فرش ازاں پہ آیا کریں تو اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں. مجھے کئی شکلیں دماغ میں آ رہی ہیں. میرے بھائی احسن کی شکل دماغ میں آ رہی ہے، ہمارے انجمن کا دوست. مجھے مرحومین یاد آ رہے ہیں. آج میرے ماموں کی برسی بھی ہے، ضیاء ماموں کی. اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور فاتحہ پڑھ دیں ضرور، اور خاص کر میرے دادا مرحوم کے لیے درود پڑھیں مل جل کے. بخدا فارس میدان تحور تھا حر، بخدا فارس میدان تحور تھا حر. 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر. نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر. گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر. ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، ارے پاک طینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا. واہ رے طالع بیدار زہے عزت و جاہ، حر پہ کیا فضل خدا ہو گیا اللہ اللہ. پیشوائی کو گئے آپ شہ عرش پناہ، خضر قسمت نے بتا دی اسے فردوس کی راہ. مدتوں دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو، ارے بخت ایسے ہو اگر ہو تو نصیب ایسا. غر خرید تھوڑی رائے مانی ہے، غر خرید تھوڑی تھا میں اسے. مدتوں دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو، ارے بخت ایسے ہوں اگر ہو تو نصیب ایسا ہو. اور نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر، ابھی ذرہ تھا ابھی ہو گیا خورشید منیر. شافع حشر نے خوش ہو کے بحل کی تقصیر، اور تکیہ زانوے شبیر ملا وقت عقیر. او جو اقبال و حشم فوج خدا میں پایا، جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا. جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا. اور کیوں نہ بالیدہ ہو اس کا چمن جاہ و جلال، جس کو سرسبز کرے خود اسد اللہ کا لال. ہو گیا فاطمہ کے باغ میں آتے ہی نہال، اور وہ ثمر پائے کہ پہنچے نہ جہاں دست خیال. کھل گیا غنچہ دل عذر جو منظور ہوئے، صورت برگ خزاں دیدہ گناہ دور ہوئے. اور حر کہاں اور کہاں احمد مرسل کا خلف، وقت نے دیر سے پہنچا دیا کعبے کی طرف. دل صفا ہو گیا سینے میں تو پائے یہ شرف، جبکہ آنکھیں ہوئیں حق بین تو ملا در نجف. جبکہ آنکھیں ہوئیں حق بین تو ملا در نجف. نیک جو امر ہیں دل پر وہی ٹھن جاتے ہیں، ارے جب خدا چاہے تو بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں. اب حر کہہ رہے ہیں کہ جناب امیر انیس کہہ رہے ہیں کہ حر کی آمد سنو کہ حر آیا کیسے، اس لشکر سے کیسے ملا. کہہ رہے ہیں کہ وصف حر میں ہے زباں معترف عجز و قصور، آمد کا بہادر کی سنو اب مذکور.
جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مخور اور مہر افلاک امامت نے کیا رن میں ظہور غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے اے فلک دیکھ زمیں پر بھی ستارے نکلے دنیا میں سب سے خوبصورت لوگ ہیں عرب کے عرب میں سب سے خوبصورت لوگ ہیں قریش کے قریش میں سب سے خوبصورت لوگ ہیں بنی ہاشم کے بنی ہاشم میں سب سے خوبصورت لوگ ہیں عبد المطلب کی آل سنیں اب جب یہ لشکر آیا امام حسین کا کون ہے لشکر میں علی اکبر اون محمد جناب عباس کیا کہتے ہیں کہ جنود کہتے ہیں لشکر گول کو کیا کہوں شان جوانان جنود اللہ کوئی ہم طلعت خورشید کوئی غیرت ماہ باندھی شیروں نے صفے جنگ میان جنگا چمن خل سے کرنے لگی حوریں بھی نگاہ چمن خل سے کرنے لگی حوریں بھی نگاہ والینوں نے درے ظلم و ستم کھول دیا ارے بڑھ کے عباس نے سب علم کھول دیا اور ہو گئے سرخ شجاع سے رخ آل نبی آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنہ لبی رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجے عربی یکا تازوں نے وارئرز نے یکا تازوں نے کیا شور مبارز طلبی ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاکاروں کی برخصف میں چمکنے لگی تلواروں کی تین مصروں میں فوج شام کی خونخاری دیکھیے اور چوتھے مصرے میں امام کا سکون دیکھیے برچھیاں تول کے ہر غول سے خونخار بڑھے نیزے ہاتھوں میں سمالے ہوئے اسفار بڑھے تیر جوڑے ہوئے چلو میں کمادار بڑھے بولے شے یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے بولے شے یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں میں نبی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں امام کے کہنے سے پہلے اجازت امامت ہے کہ جب امام گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو تمام آوازیں پست رہتی ہیں امام کی آواز بالا رہتی ہے وہ لوگ باجے بجا رہے تھے باجے بج رہے تھے قرنا کہتے ہیں باجے کو باجے بجا رہے تھے اور جلاجل کہتے ہیں لوہے کی دو دف کو جس کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے سپاہی بجاتا ہے جنگ سے پہلے سنیے گا یہ سخن کہہ کے مخاطب ہوئے آدا سے امام اے سپاہی عرب و روم و ریو کوفہ و شام تم پکڑتا ہے حسین آخری حجت کو تمام بسرے مصحف ناطق سنو میرا کلام سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو اب یہ آواز سنی اور یہ باجے نے بھی آواز سنی یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا خرنا کا خروش یہ صدا جو باجے بجا رہے تھے یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا خرنا کا خروش تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش اور ہو گئے جوڑ کے ہاتھوں کو جلاجل خاموش تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش ہو گئے ہاتھ کو جو ہو گئے جوڑ کے ہاتھوں کو جلاجل خاموش اور کیا بجاتے کہ بجا تھے نہ کسی شخص کے ہو کیا بجاتے کہ بجا تھے نہ کسی شخص کے ہوش چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا رب فرزند علی سرمئے آواز ہوا اب شور کم ہوتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ کم ہوا غلغلائے فوج ستم جب ایک بار یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار صف کشی کس پہ ہے یہ اے سپاہی ناہنجار قتل سادات کے لشکر میں یہ کیسی ہے پکار وطن آواروں پا یہ خور کیوں ہے پانی کا کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو کیوں نبی زادے پر غربت میں جفا کرتے ہو دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو شمع ماں ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا یہ مرقع ابھی ایک دم میں الٹ جائے گا اب تعارف کرا رہے امام میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری میں ہوں سردار شباب چمن خلد بری میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا نگین مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے میری ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے ارے محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے
خلز میں عز و شرف کا در شہوار ہوں میں، سب جہاں زیر نگی ہیں وہ جہاں دار ہوں میں، آج گو مصلحتاً بے کس و ناچار ہوں میں، مجبوراً نہیں، آج گو مصلحتاً بے کس و ناچار ہوں میں، ورثہ احمد مختار کا مختار ہوں میں، با خدا دولت ایمان اسی دربار میں ہے، سب بزرگوں کا تبرک میری سرکار میں ہے۔ اور امام کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو حسین کو کمزور جانتے ہو؟ تمہیں نہیں پتا حسین کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2,00,000 شریر، چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر، اور کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برا شمشیر، شیر ہوں لخت دلے غالب ہر غالب ہوں، میں جگر بندے علی ابن ابی طالب ہوں۔ شیر ہوں لخت دلے غالب ہر غالب ہوں، میں جگر بندے علی ابن ابی طالب ہوں، مجھ کو ہوتا نہ اگر امت بخشش کا خیال، مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال، روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی حر کی مجال، اور تھام سکتا تھا لجام فرس برق مثال، پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال، گفتگو میں سپر اس کی جو نہ ہم ہو جاتے، ہاتھ ایک وار میں پہنچو سے قلم ہو جاتے۔ امام فرما رہے کہ جب تم نے یہ خیمے ہٹائے تو میرے جوانوں کی کیا حالت تھی، غیظ سے ہونٹ چباتے تھے علی کے دلدار، نیمچے تولتے تھے اون محمد ہر بار، اگلی پڑتی تھی جگر بندے حسن کی تلوار، میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار، چلتی تلوار تو جنگل تہو بالا ہوتا، پھر نہ ہر خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا، تھا یہ بھپرا ہوا باس میرا شیر جواں، سینہ ہر پہ رکھے دیتا تھا نیزے کی سنا، میں یہ کرتا تھا اشارہ کہ نہ ہے بھائی جان، رحم لازم ہے ہمیں، ہم ہیں امام دو جہاں، کچھ تردد نہیں سرتن سے اتارا جائے، کوئی بندہ نہ میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ اب امام یاد دلاتے ہیں، سنیے گا، مرثیہ اب شروع ہوا ہے۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پا آیاں، پوچھ لو خور تو ہے موجود آیاں راچ بیاں، اسی جنگل میں مئے فوج تھا وہ تشنا دہاں، ہر کے جنگل ہر کی فوج میں شور کیا تھا؟ شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی، ارے منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی، ہر کا لشکر جب پیاسا تھا امام نے پانی پلایا، زیز تھر شے کی ہے پانی سے شجر ہو کے بشر، مجھ سے دیکھا نہ گیا میں تو سقی کا ہوں پسر، میں نے عباس دلاور سے کہا گھبرا کر مشکو والے ہیں کہاں اونٹ ہے پانی کے کدھر، کرم ساقیے کوثر کو دکھا دو بھائی، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی، رہ نہ جائے کوئی گھوڑا کوئی ناخا بے آب، چاگلیں جلد مگاؤ میرا دل ہے بے تاب، سقے مشکیزوں کے منہ پھول کے آ پہنچے شتاب، متوجہ ہوا میں خود کہ وہ تھا کار ثواب، بے سنیے کہ چین آیا نہ مجھے، چین آیا نہ مجھے بے انہیں آرام دیے، تھا جو ایک جام کا پیاسا اسے 2 جام دیے۔ اب کہتے ہیں امام تھی یہی فصل، تھی یہی فصل، یہی دھوپ یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہر کے رفقا، تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا، سقے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا، بھائیوں آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے، ارے چشمہ فیض حسین ابن علی، ایک دن وہ تھا ایک دن یہ ہے، اللہ اللہ، کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ، چشمے امید ہو کیا سب نے پھرائی ہے نگاہ، کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں ہاں، ہر مسلمان پہ نبی زادے کا حق ہوتا ہے، بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شق ہوتا ہے، کئی معصوم ہیں کم سن کے موئے جاتے ہیں، دم اکھڑتا ہے میرا جب انہیں غش آتے ہیں، پانی پانی جو وہ کہتے ہیں تو شرماتے ہیں، پاس دریا ہے پائے بون نہیں پاتے ہیں، سچ ہے غربت کی عجب شام و سحر ہوتی ہے، تیسرا دن ہے کہ فاقوں میں بسر ہوتی ہے۔ اب میر انیس کا کمال دیکھیں، اب مرثی کو کیا دوسری طرف سے رخ دیا، کہتے ہیں کہ اب یہ امام کی تقریر فوج شام نے سنی کہ اچھا ہر کے ساتھ انہوں نے کہا یہ سلوک تھا، تو امام اب فوج کیا کہتی دیکھیے، شکی مظلومی پر گریاں ہوئی ظالم کی سپاہ، ہر ابھی اس لشکر میں شکی مظلومی پہ گریاں ہوئی ظالم کی سپاہ،
عمر سات نے کی مڑ کے رکے حر پہ نگاہ، حر بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ، محسنو منعمو آقا ہے میرا یہ زیجا، ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے، ارے سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے۔ اب میدان کربلا ہے اور حر جو ہے نا، اب سنیں امام حسین کی منقبت پڑھ رہا ہے یزید کے لشکر میں رہ کے، کہتے ہیں کہ ایک میں کیا ہوں، حر کہتا ہے ایک میں کیا ہوں، زمانے پہ ہے احسان ان کا، ابر رحمت ہے قطع پوش ہے داما ان کا، خشک و تر پر ہے کرم خلق میں یکساں ان کا، ارے اے خوشا حال جو غربت میں ہو مہمان ان کا، جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا، جو ادھر ہوگا خدا اس کی طرف ہوئے گا، ارے ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں، ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں سقیب نے سقیب بات پر سر دیتے ہیں، پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں، یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں، پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں، یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں، آس مجرم کی گناہگار کی امید ہے یہ، ذرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خورشید ہے یہ۔ اب دیکھیں حر کوئی عام کمانڈر نہیں تھا، کوئی عام فوجی نہیں تھا جس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، حر ایک کمانڈو تھا، کمانڈر تھا، شجاع تھا۔ اب حر کے جو یہ بدلے میں تیور دیکھیں نا تو عمر سعد کہتا ہے کہ حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری شے کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ 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 یہ اوصاف یہ مدح شبیر، سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، ارے الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے۔ عباس آ گیا ہو نبی جا کے وسیع جنگ میں شرمانا کیا کہتا ہے لئیم، ابھی لے جائیں جو شبیر کا سر ہاتھ لگے، خلد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ زر ہاتھ لگے۔ اب حر کے جوابات سنیے، اس کے تانے آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ حر پکارا کہ زباں بند کر اور نہ ہموار، حر پکارا کہ زباں بند کر اور نہ ہموار، قابل لعن ہے تو اور وہ تیرا سردار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، اور میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، ارے آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو پس فطرت ہے اور پس فطروں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، اسفلوں سے ہے محبت تجھے سفلا مزاج، خاک پا اس کی ہوں میں ہے جو سرے عرش کا تاج، جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے معراج، اور میرے آقا سسقی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکھروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس سے بری بخشا ہے۔ ہاں مجھے شاہ نے فردوس سے بری بخشا ہے۔ اسے کہتا نا تجھے باغ دکھایا اور کیا حور دکھائی، کیا کہتا ہے باغ جو حور کہہ رہے ہیں، باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوش روح، ارے کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبو، نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، ارے انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، عزت دین شرف کون و مکان ہیں شبیر، جان زہرا ہے محمد کی زباں ہیں شبیر، سنگ پانی ہو وہ اعجاز بیاں ہیں شبیر، جان کیوں نہ ہو ادھر جانے جہاں ہیں شبیر، بہرباں ہوں تو ابھی عقدہ کشائی ہووے، ارے وہ نہ بخشیں تو خدا تک نہ رسائی ہووے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جوہر بھائی اور زیغم بھائی ربا مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اردو شاعری میں ایک صنعت تجنیس ہے
جن کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا تلفظ ایک ہوتا ہے مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. الفاظ آپ کو ایک لگیں گے مگر معنی مختلف ہیں. اس بیت میں کس خوبصورتی سے پرویا ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا. مہرباں ہوں تو ابھی عقدہ کشائی ہووے، وہ نہ بخشیں تو خدا تک نہ رسائی ہووے. اور دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار. دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار. دارے دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیندار. دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار. دارے دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیندار. کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار. کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار. خواب غفلت ہے اسے اور میرے تالے بیدار. کسی سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا. دار طوبہ کا میرے فرق پسایا. دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار. دار دنیا سے تعلق نہیں رکھتے دیندار. کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار. خواب غفلت ہے اسے اور میرے تالے بیدار. کسی سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا. دار طوبہ کا میرے فرق پسایا ہوگا. بہکا رہا تھا نا وہ، عمل خیر سے بہکا نہ مجھے. عمل خیر سے بہکا نہ مجھے او ابلیس. صاحب گالی دیتے ہیں. عمل خیر سے بہکا نہ مجھے او ابلیس. یہی کونین کا مالک ہے، یہی راس و رئیس. اور کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و قسیس. کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و قسیس. کچھ تردد نہیں، کہہ دیں کہ لکھے پرچہ نویس. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں. لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. میں ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. کہہ کے یہ ڈاپ سے غازی نے نکالی تلوار. سرخ آنکھیں ہوئیں اب رو پہ بلائے ایک بار. تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار. ارے گھوڑے کو بھی جلدی پاؤں رکھنے لگا تن کے زمین پر راہوار. قل ہوا سید والا کا ولی آتا ہے. لو طرف دور حسین ابن علی آتا ہے. سن کے یہ باغ جو لی اسب سے بکتاز اڑا. ڈر سے رنگے عمر شوب پرداز اڑا. کیا اڑا رخش کے طاؤس بسط ناز اڑا. دی پرندوں نے یہ آواز کے شہباز اڑا. باغ زہرا میں نسیم سحری جاتی ہے. ارے غلطہ دربار سلیمان میں پری جاتی ہے. اب ہر بہت تیزی سے روانہ ہوئے تو ہر کا تعاقب کر رہا ہے لشکر. کیا 2-3 رسالوں نے تعاقب ہر چند. ہر کا ہاتھ آنا تو کیسا نہ ملی گرد سمن. کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمن. یہ چھلاوا تھا کہ آندھی، یہ فرس تھا کہ پرند. کیا سبک سوئے چمن بار بہاری پہنچی. ہم یہیں رہ گئے وہاں ہر کی سواری پہنچی. اب ہر آ رہے نا. اب امام علم امامت سے آگاہ ہوئے کہ ہر میری طرف آ رہا ہے. یہاں ہوئے علم امامت سے شہیدی آگاہ. ہنس کے عباس سے فرمایا کہ اے غیرت ماں، میرے لشکر کی طرف ہے رخ حریزی جا. سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی شخص کی راہ. جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے. میرا مہماں میرا عاشق میرے پاس آتا ہے. ذکر یہ تھا کہ صدا دور سے آئی ایک بار. الغیاث اے جگر و جان رسول مختار. مجرم ایسا ہوں کہ اسیاں کا نہیں جس کے شمار. افکر اے چشمہ فیض غفار. پار دریائے خطا سے میری کشتی ہو جائے. ارے دوزخی بھی تیرے صدقے میں بہشتی ہو جائے. اب امام ہر قریب آتا جا رہا ہے اور دل کا حال بیان کر رہا ہے. کئی روزوں سے تلا تم میں ہوں اے شہنشاہ. مدد نوح غریباں میرا بیڑا ہے تباہ. دست و پا گم ہے کچھ ایسے کہ نہیں سوچتی راہ. شور کرتا ہوں کہ بتلائے کوئی جائے پناہ. ابر رحمت کی طرف جا یہ صدا دیتے ہیں. ارے سب تیرے دامن دولت کا پتہ دیتے ہیں. اب ہر روتے ہوئے امام کے پاس آ رہا ہے. استغاثہ یہ کیا
ہر نے جو بادیدہ نم، آ گیا جوش میں اللہ کا دریائے کرم، خود بڑے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے شاہ امم، ہر کو یہ ہاتف غیبی نے صدا دی اس دم، شکر کر سبت رسول ثقلین آتے ہیں، ارے لے بہادر تیرے لینے کو حسین آتے ہیں۔ ہر نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، تصور کریں، ہر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، ہر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، ارے دوڑ کر چوم لیے پائے شاہ عرش شریف، شہ نے سینے سے لگا کر کہا اے با توقیر میں نے بخشی، میرے اللہ نے بخشی تقصیر، میں رضامند ہوں اس واسطے مستر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو۔ ہر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا تھا، یہ میں بہت آبدیدہ ہو جاتا ہوں اس مصرے پہ، ہر نے ہاتھوں کو باندھ لیا تھا نا، تو ہر گٹھائیں مولا کھولتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کے کیوں باندھا ہے ہاتھوں کو میں ہوتا ہوں خجل، کس کے کیوں باندھا ہے ہاتھوں کو میں ہوتا ہوں خجل، سہل کر دیں اسے گر اور کوئی ہو مشکل، بھائیا مجھ سے بغل گیر تو ہو کھول کے دل، غافر و راہ متواب ہے رب عادل، جرم سب محف کیے حق نے تیرے دفتر سے، آج پیدا ہوا گویا شکم مادر سے۔ اب ہر نے ہر کو مولا کی عطا دیکھ کے پریشان ہے، ہر پکارا بی ابی انت و امی یا شاہ، قابل عفو نہ تھے بندہ عاصم کے گناہ، مجھ سے گمراہ کو ایک آن میں مل جائے یہ راہ، سب ہے صدقہ انہی قدموں کا خدا ہے آگاہ، مہر ذرے پہ جو ہو نیر تاباں ہو جائے، آپ جس مور کو چاہیں وہ سلیماں ہو جائے۔ اب یہ توحید کیا بند ہے، میں کہوں گا کہ اس کو میں آپ کی توجہات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب ہر نے کہا نا کہ آپ نے مجھے یوں کر دیا، مجھے دے دیا، میری بخش دیا مجھے، اب میں مولا حسین کیا کہتے ہیں کہ توحید سنیں۔ شاہ نے فرمایا کہ خالق کی عنایت ہے یہ سب، شاہ نے فرمایا کہ خالق کی عنایت ہے یہ سب، دے کسی شخص کو بندے میں یہ مقدور ہے کب، اس مسبب کی عنایت کے یہ سارے ہیں سبب، وہی منعم وہی محسن وہی رازق وہی رب۔ بے سنے گا اپنے کیسے سے نہ، اپنے کیسے سے نہ دام اور نہ درم دیتے ہیں، جب وہ خالق ہمیں دیتا ہے تو ہم، جب وہ خالق ہمیں دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں، لاکھ ہاتھ اس کے ہیں دینے کو وہ ایسا ہے جواد، ہم اسے بھولیں تو بھولیں وہ ہمیں رکھتا ہے یاد، رزق وہ حوصلہ حرص سے دیتا ہے زیاد، شکر کرتے نہیں معبود کا اس پر بھی عباد، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، ارے کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ آپ کسی بندے سے ایک بار مانگے، دو بار دے دے گا، تیسری بار جھنجلا جائے گا، اور خدا سے آپ مانگتے رہیے مسکراتا رہے گا۔ جس قدر اس سے طلب کیجئے خوشنود ہے وہ، جس قدر اس سے طلب کیجئے خوشنود ہے وہ، صاحب جود ہے وہاب ہے محمود ہے وہ، ہاتھ پھیلائے جو 100 بار تو موجود ہے وہ، بخش دیتا ہے کہ ہم عبد ہیں معبود ہے وہ، پرورش جرم پا بھی صبح و مساء ہوتی ہے، ارے یہاں سے ہوتی ہے خطا وہاں سے عطا ہوتی ہے۔ اب امام ہر کے ہاتھوں کو تھام کے خیمے میں لا رہے ہیں، کہہ کہ یہ ساتھ لیے ہر کو چلے شاہ امم، ہاتھ میں ہاتھ تھا مہمان کا اللہ رے کرم، راس و چپ قاسم و اکبر تھے زہے شان و حشم، سر پہ کھولے ہوئے تھے حضرت عباس علم، دور سے اہل قطا تیر جو برساتے تھے، رفقا سائے میں ڈھالوں کے لیے آتے تھے، لائے اس عزت و حرمت سے جو مہمان کو امام، بولے عباس کمر کھول ابھی نیک انجام، شاہ نے فرمایا کہ مناسب ہے کوئی دم آرام، عرض کی ہر نے کمر خل میں کھولے گا غلام، فاتحہ پڑھ کے یہ شمشیر سپر باندھی ہے، آج عزم پہ قادم نے کمر باندھی ہے۔ اب دیکھیں کسی سخی کے یہاں کوئی مہمان آئے اور خاطر مدارت کے لیے کوئی چیز نہ ہو، حتیٰ کہ پانی نہ ہو، اور وہ سخی ابن سخی جن کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے گھر مہمان آیا، شاہ نے فرمایا کہ دشوار ہے فرقت تیری، مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری، وادرغا ہوئی کچھ ہم سے نہ خدمت تیری،
خیر فردوس میں ہو جائے گی دعوت تیری، آج رتبہ تیرا خیل شہداء میں ہوگا، شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا۔ اب حر نے سنا کہ مجھے یہ ملے گا تو حر رو پڑا۔ حر نے رو کر سر تسلیم جھکایا بادب، شین رومال رکھا آنکھوں پا، رونے لگے سب۔ جب چڑھا گھوڑے پہ وہ عاشق سلطان عرب، شاہ بولے کہ عجب دوست چھٹا ہائے غضب، دم بدم یہاں سے جو آواز بکھا جاتی تھی، گریہ آل محمد کی صدا آتی تھی۔ دیکھیے کہ جو التش کی صدائیں آتی تھی نا اطفال بنی ہاشم کی، تو حر سمجھتا تھا کہ سب میرا قصور ہے۔ حر کو اب پانی کی پیاس نہیں تھی، حر کو تھا کہ بس میں ٹوٹ پڑوں یزید کے لشکر پر۔ جناب حر کی بیعت جنگ کے چند بند ہیں اور مصائب سے میں رابطہ دے کہ مجلس بہت ختم ہونے والی ہے۔ رن میں جب شے کی طرف سے حر دیندار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا راہوار آیا، قل ہوا سید مظلوم کا غمخوار آیا، جان سارے خلف حیدر کرار آیا۔ اب شامی فوج کیا کہتی ہے؟ طبق نور سر راہ نظر آتا ہے، ارے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے۔ اب حر کو بدلا ہوا دیکھ لیے سامنے، جو ابھی حر انہی میں تھا اب ادھر۔ واہ کیا فیض ہے سرکار شہ عالم میں، واہ کیا فیض ہے سرکار شہ عالم میں، ذرہ خاک کو خورشید کیا ایک دم میں، نور یہ حور میں دیکھا نہ بنی آدم میں۔ یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں، یہ وہی حر جری ہے جو ابھی تھا ہم میں، تن ہے خوشبو رخ گل رنگ ترو تازہ ہے، خاک نالین مبارک کی عجب غازہ ہے۔ حر پکارا، حر نے سنا ان کی باتیں، حر پکارا کہ بجا کہتے ہو بے شک لا ریب، دامن حضرت شبیر نے ڈھانپے میرے عیب، دولت دی سے نہ دامن میرا خالی ہے نہ جیب، بارک اللہ کی دیتا ہے صدا ہاتف غیب، فیض پا کر پائے شمشیر زنی آیا ہوں، ارے یہاں سے محتاج گیا وہاں سے غنی آیا ہوں۔ اس نے سماعت ہے یہ سخن سن کے پکارا عمر سعد شریر، ہاں طرفدار شہیدی پہ چلے نیزہ و تیر، لیے حربوں کو بڑا فوج کا موہ کثیر، فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کھینچی شمشیر، حر کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی، حر کا منہ سرخ ہوا فوج ستم زرد ہوئی، شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی۔ اب حر پیاسا ہے، سنیں اب حر کی جنگ سنیں، 2-3 بند۔ حر نے تلوار نکالی اور پیاسا ہے حر لڑنے کے لیے، حشر برپا تھکے تیغ حرزی جاہ چلی، حشر برپا تھکے تیغ حرزی جاہ چلی، آنکھ برسانے کو بجلی سوے جنگاہ چلی، کس کرش میں سے وہ لیلی یہ ظفر راہ چلی، گہ تمی گاہ بڑی گاہ رکی گاہ چلی، حشر برپا تھکے تیغ حرزی جاہ چلی، آنکھ برسانے کو بجلی سوے جنگاہ چلی، کس کرش میں سے وہ لیلی یہ ظفر راہ چلی، گہ تمی گاہ بڑی گاہ رکی گاہ چلی، زخم سینوں کے گرے باں کی طرح پھٹتے تھے، چال کیا تھی کہ ہزاروں کے گلے کٹتے تھے، اور چال کیا تھی کہ ہزاروں کے گلے کٹتے تھے، اور کی صفیں صاف مگر منہ کی صفائی نہ گئی، کی صفیں صاف مگر منہ کی صفائی نہ گئی، کچدائی کو نہ چھوڑا وہ لڑائی نہ گئی، کانٹ جھانٹ اور لگاوٹ وہ رکائی نہ گئی، سینکڑوں خون کیے اور کہیں آئی نہ گئی، سینکڑوں خون کیے اور کہیں آئی نہ گئی، شور تھا برق پائے جلوہ گری نکلی ہے، جان لینے کو اجل بن کے پری نکلی ہے، اور آئی جس غول پہ لاشوں سے زمین پاٹ گئی، دست و پا صدر و کمر گردن و سر کاٹ گئی، اور چاٹ ایسی تھی لہو کی کہ صفیں چاٹ گئی، دیکھی تیغوں کی جدھر باڑ اسی گھاٹ گئی، جس پہ گرتی تھی نہ بے جان لیے پھرتی تھی، ایک بجلی تھی مگر لاکھ جگہ گرتی تھی۔ اب شور تھا آگ ہے تلوار میں یا پانی ہے، جل بجھے کشتی تن خون میں طوفانی ہے، ضرب میں فرد ہے یہ زور میں لاسانی ہے، کہتا تھا حر یہ فقط قوت ایمانی ہے،
زور تھا مجھ میں نہ، زور تھا مجھ میں نہ ایسا نہ بغا کی طاقت، سب ہے یہ سبت پیمبر کی دعا کی طاقت۔ نغل تھراتے تھے سب، گونج رہا تھا جنگل، سر کی جاتی تھی زمین، رن کی غضب تھی ہلچل، کن جاتی تھی سروں پر وہ جو شمشیر اجل، منہ کے بل گرتا تھا کوئی تو کوئی سر کے بل، حشر برپا تھا سواروں پہ سفر، حشر برپا تھا سواروں پہ فرس لوٹتے تھے، 2 پہ 4 1 پہ 2 5 پہ 10 لوٹتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جنگ کر رہے ہیں نا، اب بنی ہاشم کا ہر فرد اپنے حساب سے حر کو داد شجاعت دے رہا ہے۔ بڑھ کے فرماتے تھے عباس، زہے ہمت و جاہ، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل بر شاہ، کہتے تھے ابن حسن واہ حر غازی واہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ۔ ہر آدمی کا اپنا انداز ہے، دیکھیں ایک انداز سے نہیں ہے، میرا اس کا کمال ہے۔ بڑھ کے فرماتے تھے عباس، زہے ہمت و جاہ، بارک اللہ کی، بڑے کچھ ماشاء اللہ نہیں، کیا بات ہے، بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل بر شاہ، کہتے تھے ابن حسن واہ حر غازی واہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ۔ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا، ارے مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا، ہے جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی۔ سامنا پروردگار ہم سب کا خاتمہ حر کی طرح کر دے مولا، پروردگار ہمیں حر کی طرح بخش دینا، پروردگار ہمارا نصیب ہو ایسا کہ جس طرح حر کو زیارت ملی نا، ہمیں نظر ایسی زیارت ہمیں ملے۔ ہے جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی، سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی، لاکھوں ریز ادھر اور ادھر تنہائی، باغ گھوڑے کی پھرانا تھا کہ برچھی کھائی، آ گیا موت کے نرغے میں نہ کچھ دیر لگی، فرق پا گرز لگا دوش پا شمشیر لگی۔ اب حر پہ تیر برسا رہے ہیں، سینہ غربال ہوا تیر چلے آہدا کے، رکھ دیا شیر نے قربوز پہ سر نے اڑا کے، علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے، گھرو ارشاد تو مہماں کو سنبھالوں جا کے، خانہ زی سے عدم کا سفری گرتا ہے، ارے خاک پا گھوڑے سے اب حر جری گرتا ہے۔ شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہماں کی خبر، ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سبتر۔ علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر، حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر، کس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھ پر ہے، ارے لاش مہماں کی اٹھاؤں گا کہ حق مجھ پر ہے۔ عرض کی حضرت عباس نے جاتا ہے غلام، جو شرقت میں کہا شے نے نہیں اے گلفام، میری الفت میں ہوا قتل حر نیک انجام، دوست کیسے جو برے وقت میں ہم آئے ناکام، اس پہ جب سخت گھڑی ہوگی تو کام آئیں گے، ارے لاش کیا قبر میں مہمان کی ہم جائیں گے، ارے اس کے لاشے پہ نہ جائیں، ایسا آقا ملے تو ملے، اس کے لاشے پہ نہ جائیں، یہ مروت سے ہے دور، اس سے ہم شاد ہوئے وہ بھی تو کچھ ہو مسرور، قصر قدس کو دکھائیں کہ ہوئے اب قصور، سرخرو جاتا ہے دنیا سے وہ خالق کے حضور، ارے ایسا ذی رتبہ کوئی خلق میں کم نکلے گا، میرے مہماں کا میری گود میں دم نکلے گا۔ یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پہ گھوڑے پہ حر با توقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت اخیر، چمن ہستی مہماں کو اجڑتے دیکھا، ارے ایڑیاں خاک پہ زخمی کو رگڑتے دیکھا۔ امام حسین نے اپنے آپ کو حر کے لاشے پہ گرا، گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے سرور، ہائے اے میرے مددگار و معین و یاور، گرز کیا تجھ کو لگی ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر، دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، ارے کھول دے آنکھوں کو بھائی کے حسین آیا۔ حبیب ابن مظاہر بھی حر کے پاس پہنچے، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں حر کو چوکا کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا آپ بے تاب ہیں، اے حر جری ہوش میں آ، دیکھ دیدار جگر بند جناب زہرا، کوچ درپیش ہے یہ وقت نہیں غفلت کا، ارے دم رکا ہے تو اشارے سے وصیت کر لے، نظام نور الہی کی زیارت کر لے،
ارے کسی آقا نے کبھی کی ہے یہ توقیر غلام، دیکھ تو رحم تیرے واسطے روتے ہیں امام۔ بھائی فرماتے ہیں شفقت سے شہ عرش مقام، اے خوشا حال خدا سب کا کرے نیک انجام۔ حشر تک خلق میں یہ ذکر غم انگیز رہا، ارے تو بچپن کے غلاموں سے بھی کچھ تیز رہا۔ حر نے نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شہ نے فرمایا کہ اے حر جلی کیا دیکھا، عرش کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، ارے آقا فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ حر کہتے ہیں کہ مجھ کو لینے چلے آتے گے فرشتے آشا، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نکاح، خل سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے امراء، ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، آقا دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی۔ بس سنیے گا، حر کی جانب قبلہ رو کیجئے، قبلہ رو کیجئے لاشا میرا ہے قبلہ دی، قبلہ رو کیجئے لاشا میرا ہے قبلہ دی، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسیم، کوچ نزدیک ہے بادشاہ عرش نشیں، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزیں، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی میں شبیر کے لیے انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پر زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسا حر جھری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی طوبہ کی طرح، پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرف، لاش اٹھا کر شہدی خیمے کے در پر رائے، پاؤں مہما کے سنبھالے علی اکبر رائے، غلغوا خیمہ اقدس میں کے سرور آئے، پیچھے پردے کے حرم کھولے ہوئے سر آئے، دختر فاطمہ سامان عزا کرنے لگی، فضا پردے کے ادھر آ کے بکا کرنے لگی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔